کہ امام سے پہلے لے جانا، امام سے سبقت کرنا، امام کے ہر رکن میں امام سے پہلے کرنے کی کوشش کرنا، یہ آپ کی نماز کو باطل کر دے گا۔ تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نمازوں کے اندر غلطی کرتے ہیں، نمازوں میں جو ہے بہت سارے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں کیا کیا غلطی ہم سے سرزد ہوتی ہے، ہم لوگ نماز کے اندر کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں جو ہے آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ مختصراً بات ہوگی انشاءاللہ، تو ویڈیو انشاءاللہ پورا دیکھنے کی کوشش کریں۔ امام کی اتباع کرنا ہر حال میں ضروری ہے، امام کی اتباع کرنا ہر حال میں ضروری ہے، جس کو واجب بھی کہا گیا۔ تو امام کی اتباع کے اندر 4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان چاروں میں سے صرف ایک چیز ہم پر ضروری ہے، باقی 3 چیزیں جو ہے ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ کیا کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام سے سبقت لے جانا، یعنی امام سے پہلے کرنا۔ امام اگر کوئی کام کر رہا ہو، جیسے امام رکوع کے اندر گیا نہیں ہے لیکن امام سورہ فاتحہ پڑھ کے ہو گئی، اس کے بعد سورت پڑھ کے ہو گئی، اب ہم پتہ ہے لوگوں کو، مقتدی کو، ماموم کو پتہ ہے کہ امام ابھی رکوع کرے گا، تو امام رکوع کرنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے جانا، یہ سبقت ہے۔ امام سے پہلے کرنا یہ نماز باطل کر دیتا ہے، یہ چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث کے اندر فرمایا، لا يرکعوا حتی یرکع ولا تسجدوا حتی یسجد۔ لا ترکعوا، آپ رکوع مت کرو یہاں تک کہ وہ رکوع کر دے، ای امام رکوع کرنے کے بعد ہی آپ لوگ رکوع کرو، ولا تسجدوا حتی یسجد، وہ سجدہ کرنے کے بعد ہی آپ لوگ سجدہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی اتباع یہاں پر ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں بتاتا چلوں، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے ڈرایا ہے کہ امام کی اتباع کتنی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ شخص نہیں ڈرتا، جس کے الفاظ یہ ہیں حدیث کے، کیا اس شخص کو اس بات کا ڈر نہیں ہے، کون شخص جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہو، امام سے پہلے رکوع کرتا ہو، یا امام سے پہلے سجدے سے اٹھ جاتا ہو، رکوع سے اٹھ جاتا ہو، اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت کو گدھے کی شکل و صورت سے تبدیل کر دے، اس بات کا اس کو ڈر نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام کی اتباع ہر حال میں ضروری ہے، چاہے امام نماز کتنی ہی تاخیر سے پڑھائے، امام کی اتباع ضروری ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنے ہوگی کہ امام سے پہلے لے جانا، امام سے سبقت کرنا، امام کے ہر رکن میں امام سے پہلے کرنے کی کوشش کرنا، یہ آپ کی نماز کو باطل کر دے گا، اور یہ نماز کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر نماز باطل ہوگی تو آپ کو نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ دوسری بات، امام سے پیچھے رہ جانا، تخلف جس کو کہتے ہیں۔ پہلا ہو گیا سبقت، دوسرا ہے تخلف، یعنی امام سے پیچھے رہ جانا۔ کس حال میں؟ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک عذر کی بنا پر، یعنی کسی وجہ کی بنا پر، دوسرا بغیر عذر کے۔ پہلا عذر کی بنا پر جان لیتے ہیں کہ جمعہ کا ٹائم ہو، جمعہ کی مسجد ہو، جمعہ نماز پڑھ رہے ہوں، اس میں امام کے ساتھ اس نے تکبیر تحریمہ رکعت باندھ لی، یعنی بہت پیچھے کھڑا ہے، اس کو امام دکھتا نہیں ہے، یا بہت سارا ہجوم ہے جس کی بنا پر اس کو امام نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسی بنا پر اس نے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ باندھ لی، نماز کے ساتھ امام کے ساتھ نماز سے شروع کر دی، لیکن امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا، امام کی سورت پڑھنا کسی وجہ سے اس کو سنائی نہیں دیا۔ امام رکوع میں چلا گیا، وہ وہیں پہ قیام میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کو کسی بنا پر نہ دکھائی دے رہا ہے، نہ اس کو کچھ سنائی دے رہا ہے، عذر کی بنا پر وہ وہیں پہ ٹھہرا ہے۔ عذر کیا ہے؟ کہ اس کو امام نہ دکھ رہا ہو، نہ امام اس کو آواز کو سنائی دے رہی ہو، ایسی حالت میں وہ امام سے پیچھے رہ گیا۔ کتنا پیچھے رہ گیا؟ یہاں تک کہ امام رکوع کر دیا، امام کا رکوع ہو گیا، امام سجدے میں چلا گیا، امام کا سجدہ پورا ہو کے امام دوسری رکعت کے لیے اسی جگہ پہ واپس آ گیا جس جگہ پہ یاد میں ابھی ٹھہرا ہوا ہے، یعنی قیام میں امام اسی جگہ پہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد واپس آنے کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ امام کی 1 رکعت پوری ہو گئی ہے، تو ابھی اس حال میں اس کو رکعت دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کا اعادہ کرے گا۔ یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام سے پیچھے رہ گیا، عذر کی بنا پر پیچھے رہ گیا، اور امام کا رکوع ہو گیا، امام رکوع سے اٹھ گیا، امام سجدے کے لیے چلا گیا، اتنا تک ہونے کے بعد اس کو سڈنلی آواز آ گئی یا کسی نے اشارہ کیا، کچھ ہو گیا، اس کو علم ہو گیا کہ امام سجدے میں چلا گیا ہے، تو اس کو اس حالت میں جا کے امام کی سجدہ میں اتباع کرنا ضروری ہے، یعنی وہ جا کے سجدہ کرے گا، اس کے بعد امام کے ساتھ اتباع کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بغیر عذر کے، یعنی جان بوجھ کر امام سے پیچھے رہ رہا ہو، یعنی فار ایگزامپل ابھی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تسبیح کے اندر جو ہے بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، سجدے کی تسبیح اور رکوع کی تسبیح بہت زیادہ غلو کرتے ہیں۔ ابھی امام سجدے کے اندر چلا گیا، ابھی ہم لوگ جو ہے، یہ آدمی جو ہے سجدے کے اندر ہی ہے، امام کی تسبیح کمپلیٹ ہو کے امام سجدے سے اٹھ کر رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ آدمی وہیں پہ ٹھہرا ہوا تسبیح کر رہا ہے، سجدے کے اندر بیٹھ کے رو رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، کسی عذر کی، یہ عذر نہیں ہوگا، رونا، تسبیح کر زیادہ کرنا، یہ عذر نہیں ہوگا، کیونکہ اس حالت میں امام کی اتباع ضروری ہے، یعنی ایک رکن اس کا فوت ہو گیا تو اس کو جو ہے کیا ہوگی، عذر کی بنا پر کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ کیوں؟ یہ جان بوجھ کر، اس کو علم ہے کہ اتباع ضروری ہے، پھر بھی جانتے ہوئے اگر وہ تخلف کر رہا ہے، پیچھے رہ رہا ہے عذر کی بنا پر، تو اس کی نماز باطل ہوگی، اس نماز کی اعادہ ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام کی موافقت کرنا، یعنی امام کے ساتھ ساتھ کرنا۔ امام کے ساتھ ساتھ موافقت میں صرف دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کی سب سے پہلی تکبیر، نماز کے اندر جو سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے، اس تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام یا تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس تکبیر جو ہے امام کے ساتھ ہوگی، امام کے ساتھ، یعنی امام تکبیر تحریمہ کہنے کے 1 یا 2 سیکنڈ بعد ہمیں تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے، یہ موافقت ہوگی۔ دوسری موافقت، یعنی امام کے ساتھ ساتھ کرنے میں دوسری چیز اجازت ملتی ہے، وہ آمین کی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام اگر آمین کہتا ہے تو ہماری آمین اور امام کی آمین ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی معموم کی آمین امام کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ملائکہ، یعنی ملک کی آمین جو ہے، ملائکہ کی آمین بھی مل جاتی ہے، تو اس پر اللہ کا جواب دینا، قبول کرنا لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، یعنی اس آمین کو اللہ قبول ضرور کرے گا، یعنی اس کے اندر ملائکہ کی آمین بھی شامل ہو گئی۔ تو یہاں پہ سکھایا گیا کہ امام کی موافقت، یعنی امام کے ساتھ ساتھ کرنے میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تکبیرۃ الاحرام، 1 یا 2 سیکنڈ کے گیپ کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہیں، پہلی تکبیر کہیں، وہ امام کے ساتھ ہوگی، دوسرا آمین کہنا، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، یہ جو ہے امام کے ساتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں امام سے موافقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہر صورت میں امام کی موافقت کر رہا ہے، فار ایگزامپل رکوع ہو رہا تو اس کے امام کے ساتھ ساتھ رکوع کر رہا ہے، رکوع سے اٹھ رہا ہے تو امام کے ساتھ ساتھ رکوع سے اٹھ رہا ہے، یہ موافقت اسلام میں، یہ نماز کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ سنت کے بالکل خلاف ہوگا۔ تو اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لوگوں کے اندر بہت زیادہ یہ چل رہا ہے، یا تو مسابقت کرتے ہیں، یا تو پہلے کرتے ہیں، یا موافقت کرتے ہیں، امام کے ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھی صورت جو ہم پر واجب اور لازمی ہے وہ ہے متابعت، یعنی امام کی اتباع کرنا، ہر حال میں، ہر صورت میں امام کی اتباع کرنا۔ یعنی کیسے؟ امام سورہ فاتحہ ہو گیا، امام قیام میں ٹھہر کے سورہ فاتحہ ہو گیا، سورت پڑھ کے ہو گئی، اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ امام ابھی رکوع میں جائے گا، ہمیں ویسے ہی ٹھہرے رہنا ہے، امام رکوع میں جانے کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے، امام رکوع سے اٹھنے کے بعد ہمیں رکوع سے اٹھنا ہے، امام سجدے میں جانے کے بعد ہمیں سجدہ میں جانا ہے، امام سجدے سے اٹھنے کے بعد، یعنی ہر رکن میں امام کی اتباع، امام کے بعد ہی امام کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اور سلام کا مسئلہ یہاں پہ ہے کہ سلام کی اتباع کیسے کریں، سلام کے اندر کیسے اتباع کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اندر جاہل ہیں، یعنی جاہل مانی اس کو علم نہیں ہے، بغیر جانے ایسا کرتے ہیں شاید، ابھی جاننے کے بعد وہ ایسا نہ کریں، میری یہ گزارش ہے، یہ بات جان لیں کہ سلام کے اندر اتباع کیسے کریں۔ سلام کے اندر اتباع اس بات سے ہونی چاہیے کہ امام جب تک نماز سے باہر نہ ہو ہمیں اپنا سلام نہیں پھیرنا چاہیے۔ مطلب علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام جب پہلا سلام پھیرے، اس کے بعد دوسرا سلام پھیرے، امام کا دوسرا سلام کمپلیٹ ہونے کے بعد امام کی سلام، یعنی امام کا دوسرا سلام کمپلیٹ ہوئی، امام کی نماز کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد جو ہے ہمیں پہلا سلام پھیرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل نماز کے اندر امام کے اندر سلام جو ہے اتباع کرنے کی صورت۔ یعنی کیسی اتباع کریں؟ امام کی 2 سلام پورتی ہونے کے بعد، امام کے 2 سلام کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا سلام پھیرنا چاہیے۔ لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، امام کے دوسرے سلام ہونے سے پہلے ہی ہم لوگ نماز سے فارغ ہو گئے، یعنی
امام کا پہلا سلام کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن ہمیں پہلا سلام دوسرا سلام ہو کے ہم لوگ نماز سے فارغ، یعنی امام سے پہلے ہم لوگ نماز سے فارغ ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر اس صورت میں جو ہے نماز اس کی باطل ہو سکتی ہے، اتباع فوت ہونے کی صورت میں اس کی نماز جو بات، کیونکہ وہ امام سے پہلے ہی نماز سے باہر ہو رہا ہے تو اس کی جو ہے اتباع وہاں پہ فوت ہو سکتی ہے، نماز باطل ہو سکتی ہے۔ علماء کرام جو ہے اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام کی اتباع ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ وہ اس حدیث کی بنیاد کو بناتے ہوئے، اس حدیث کو بنیاد رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام کی اتباع ہر حال میں ضروری ہے، نہ امام سے پہلے کریں، نہ امام کے ساتھ ساتھ کریں، نہ امام سے بہت پیچھے رہ کر کریں، بلکہ امام کی اتباع کریں۔ سلام کے اندر بھی، نماز کے پورے رکن کے اندر بھی جو ہے امام کی اتباع ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ موضوع جو ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔